نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے دعوت کی محنت کے اندر مردوں کے ساتھ میں مستورات اور بچوں کو برابر کا شریک ٹھہرایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ محنت میں خالی مرد رہیں گے، مستورات محنت میں نہیں رہیں گی، یا محنت میں مرد اور بچے رہیں گے، مستورات نہیں رہیں گی، بلکہ یہ بات انبیاء علیہم السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے کہ محنت میں مرد اور ان کے ساتھ میں مستورات اور بچے، اور تینوں کی قربانی لگنے پر اور تینوں کی قربانی سے اللہ تبارک و تعالی وہ دین کو عام کرتے ہیں. اس لیے جن نبیوں کے ساتھ میں ان کے گھر کی مستورات وہ سپورٹ میں نہیں ساتھ دیا، وہ نبی محنت میں بہت آگے نکل گئے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت حزقیل اور بہت سے نبی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ محنت میں بہت آگے نکل گئے سب. جن نبیوں کے ساتھ میں ان کے گھر کی مستورات نے ساتھ نہیں دیا، وہ نبی محنت میں آگے نہیں جا سکے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے یعنی کوئی مراتب میں کمی ہو جائے گی یا ان کی نبوت کی شان میں یا عہدے میں کوئی کمی آئے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن محنت میں آگے نہیں گئے، حالانکہ ان کو محنت کا وقفہ بہت ملا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیوی نے ساتھ نہیں دیا، لوط علیہ السلام بیوی نے ساتھ نہیں دیا. اسی طریقے اور بنی اسرائیل میں ایسے نبی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ میں ان کے گھر کی مستورات نے ساتھ نہیں دیا ان نبیوں کے ساتھ میں، تو وہ نبی محنت میں آگے نہیں جا سکے. حالانکہ محنت کے میدان اور محنت کا علاقہ اور وقفہ یہ بہت زیادہ ملا. حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال محنت کے ملے، 950 سال. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. قرآن کہہ رہا کہ 1000 میں 50 سال کم، یہ محنت کا وقفہ ہے.
تقریباً 1200-1250 سال کی عمر میں 950 سال محنت کے، لیکن اس محنت میں 80، 82، 90 اور ایک روایت میں 100، اس سے اوپر کوئی تعداد نہیں ہے کہ 100 سے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں لوگ اسلام، ان کے وقت کے نبی یعنی جو دین تھا اس دین میں داخل ہوئے ہوں، 100 سے اوپر کی تعداد۔ لیکن زیادہ جو راجع ہے، جو بات زیادہ ملتی ہے، وہ 80 اور 82 کی ملتی ہے روایتوں میں، کہ اتنے لوگ 950 سال کی محنت میں، اور وہ محنت میں اس طریقے سے کھل کے نہیں آ پائے جیسے آج کے دور میں، کہ جو مرد محنت میں لگے ہیں ان کے ساتھ میں ان کے گھر کی مستورات، وہ اگر اپنے گھر کے مردوں کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں، پیچھے سے معاونت کیے ہوئے ہیں، تو وہ مرد محنت میں آگے جا رہے ہیں۔ وہ روزانہ اپنی مسجد کی محنت میں، اور اپنے ہفتے واری گشتوں میں، اور اپنے مرکز کی جو ہے وہ ہفتے کے مشورہ ہے، شب گزاری ہے، اپنی ماہانہ ترتیب ہے اور سالانہ ترتیب ہے، اور ان ترتیبوں کے ساتھ میں وہ تقاضے پر بھی ہیں، کیونکہ پیچھے سے سپورٹ ہے، اور سپورٹ نہیں ہوگا، ساتھ دینے والی نہیں ہوں گی، معاونت کرنے والی نہیں ہوں گی، تو تقاضے تو بہت دور کی بات ہے، وہ ترتیب پر بھی ان کا چلنا مشکل ہوگا، روزانہ کی مسجد کی محنت میں بھی مشکل سے ہوں گے، شب گزاری میں بھی مشکل سے ہوں گے، اپنے شہر کے مشورے میں بھی مشکل سے ہوں گے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں دعوت کی محنت کے اندر کہ اگر مستورات کا سپورٹ نہیں ہوگا تو مرد ان کے محنت میں نہیں ہوں گے۔ یہ موجودہ دور کی بات ہے کہ جس میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے گھر کی مستورات نے سپورٹ کیا، حضرت ہاجرہ نے، تو جب سپورٹ کیا تو محنت میں آگے چلے گئے، اور تینوں کی قربانی اللہ نے لگوا دی، باپ کی، بیٹے کی اور بیوی کی، 3 کی قربانی لگی۔ اب جب ان 3 کی قربانی لگی تو اس پر اللہ نے پھر انعامات کے فیصلے کیے کہ باپ بیٹوں سے بیت اللہ کی تعمیر کرا دی، اور انہی کے ذریعے سے زمزم جیسا قیمتی تحفہ بھی مل گیا، اور حضرت ہاجرہ کے دوڑنے کی نسبت پر صفا و مروہ کی سعی بھی مل گئی۔ باپ اور بیٹوں کی قربانی سے اللہ نے عید الاضحیٰ میں قربانی کا تحفہ بھی دے دیا۔ یہ سارے انعامات ان 3 کی قربانی پر ہیں، ان 3 کی قربانی پر۔ جو ویران علاقہ، غیر آباد، ایک دم زیزر علاقہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے، اس علاقے کو اللہ نے آباد کر دیا، وہاں زمزم نکال دیا جہاں پانی نہیں مل رہا تھا، جہاں سائے کی چیز نہیں تھی وہاں اللہ نے جو ہے وہ سائے کا انتظام کر دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرا دی۔ تو میری محترم خواتین، جب قربانی لگتی ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں پھر، اور جب قربانی نہیں ہوگی تو پھر آنے والی مدد اور آنے والی امت کے حق میں جو ہدایت ہے اللہ اس کو روک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی تو آپ کے ساتھ میں کوئی تھا نہیں، آپ کا حوصلہ بڑھانے والی ایک عورت ہے، آپ کا ساتھ دینے والی ایک عورت ہے، اپنا سارا مال آپ پر خرچ کرنے والی ایک عورت ہے۔ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو جب اپنی کیفیت بتائی ہے اور یہ کہا کہ لگ رہا میں ہلاک ہو جاؤں گا، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اطمینان دلایا، نہیں آپ گھبرائیے نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بات حضرت خدیجہ کو پہلے معلوم ہو چکی تھی، اور اطمینان دلانے کے لیے اپنے بھائی کے پاس لے کے چلی گئی، چچا زاد بھائی کے پاس، ورقہ بن نوفل نے اس کی وضاحت کر دی کہ ہاں یہ تو نبی آخر الزماں ہے، اور جو ان کو غار میں شکل نظر آ رہی ہے وہ فرشتہ ہے، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ہے، اور وہ نبیوں کی تک ہی فرشتہ آتا ہے، باقی کسی کے پاس جاتا نہیں۔ تو جب وضاحت ہو گئی تو آپ نے دعوت شروع کی، پھر دعوت کا حکم آ گیا آپ کے لیے،
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو جب آپ نے دعوت دی تو سب سے پہلے آپ کی بات پر، آپ کی بات کو ماننے والی اور آپ کی بات پر جو ہے وہ بعید کرنے والی وہ ایک عورت ہے حضرت خدیجہ. اور یہ بات اللہ کی قسم کھا کر کے کہی جا سکتی ہے کہ قیامت کی صبح تک زمین پر حضرت خدیجہ جیسی دوسری عورت نہیں ہو سکتی جس کو اللہ نے سلام کہلایا ہو. ہے کوئی؟ حضرت خدیجہ کو سلام کہلایا کیوں؟ کہ بغیر چون چرا کے نبی کی بات کو ماننا اور اپنا سارا مال نبی کے سامنے لا کے ڈال دینا کہ یہ دین کے لیے حاضر ہے. ایک یعنی سپورٹر کی حیثیت سے حضرت خدیجہ کھڑی ہوئی ہیں. آپ نے محنت شروع کی اور محنت میں یہ نہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ دیا، نہیں، جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گھر میں قرآن کا حلقہ لگایا اور اقرا بسمی حضرت خدیجہ کو یاد کرائی. ہم سوچتے ہیں کہ گھروں میں قرآن کا حلقہ کہاں سے آئے گا، ہم سوچتے ہیں یہ بات کہ صاحب گھر میں قرآن کا حلقہ کیسے لگے گا، کیوں لگے گا، کہاں سے لگے گا، کہاں سے ثابت ہے. جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں گے تو یہ چیزیں ہمارے سامنے گزریں گی پھر کہ آپ نے پہلے ہی دن گھر میں قرآن کا حلقہ لگا دیا جس کو اب ہم سے کہا جا رہا ہے. آپ جو ہے گئے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہیں، اپنی سسرال میں ہیں، اور اماں عائشہ کی شان میں برات نازل ہو رہی ہے. آپ نے وہیں حلقہ لگایا، حضرت ابوبکر کو بٹھایا، اماں عائشہ کو بٹھایا اور اپنی جو ہے وہ خوش دامن یعنی اپنی ساس کو بٹھایا اور وہیں حلقہ لگایا اور سورہ نور کا جو رکوع اترا وہ وہیں حلقہ لگا کے یاد کرا دیا گھر میں. تو جیسے مرد میں محنت ہے ایسی مستورات ہے. اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باہر محنت کی ہے مردوں میں اور حضرت عثمان کو دعوت دی ہے تو اندر سے ان کا ذہن بنانے والی حضرت ان کی خالہ ہیں حضرت عثمان کی کہ عثمان ابو بکر تم سے جو بات کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، ابو بکر کی بات صحیح ہے. ہاں ہم ذرا غور کریں، دیکھیں حضرت اکرمہ کو اسلام میں داخل کرنے والی ان کی بیوی ہے، سپورٹر بن کے وہی سامنے آئی تھی، ارے تم آ جاؤ، اللہ کے نبی نے تمہیں امان دے دی ہے. عمرو بن جموع عیسائیوں کے بڑے پادری اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے ذریعہ جو بنی ان کی بیوی بنی. تو جیسے مرد محنت کر رہے تھے ایسے ہی مرد میں اس محنت میں حصہ مستورات کا بھی تھا. جیسے مرد اللہ کے راستے میں خروج کر رہے تھے ایسی مستورات اللہ کے راستے میں خروج کر رہی تھیں. جیسے مرد اپنے ہفتے واری گشت میں شامل رہتے ہیں مستورات وہاں تعلیمی حلقے میں شامل ہوتی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیات نے آ کر کے بات رکھی کہ آپ وعظ فرماتے ہیں اور یہ سارے مرد آپ کی بات سے مستفیض ہوتے ہیں، ہم رہ جاتے ہیں. تو آپ نے جو ہے مشورہ کر کے دن تجویز کیا اور بدھ کے دن بعد نماز ظہر یہ ہوا کہ ہم مستورات میں وعظ فرمائیں گے. آپ بدھ کے دن جا کر کے مستورات میں ہفتے میں ایک دن بات کرتے تھے. ساری چیزیں اگر ہم سیرت میں دیکھیں گے ہم کو ملتی چلی جائیں گی. محنت میرے محترم اور دوستوں، محنت کرنا ہمارا کام ہے، محنت کرنا ہمارا کام ہے. ساری چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم مطالعہ کریں گے سیرت کی کتابوں کا تو وہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی، سامنے ملتی چلی جائیں گی، وہ ہم نظر سے اپنے گزار کر کے اور پڑھتے چلے جائیں گے کہ ہاں یہ چیز تو سیرت میں ہے. جس چیز میں ہمیں اشکال ہوگا وہ ہمیں سیرت میں ملے گی. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی بات میں بنگلے والی مسجد میں سنتا ہوں تو پہلے اوپر دیکھتا ہوں، یا کہیں سے سنتا ہوں تو اوپر دیکھتا ہوں، اور اوپر نہیں ملتی تو نیچے دیکھتا ہوں. یعنی اوپر دیکھنے سے مراد یہ کہ قرآن اور حدیث میں غور کرتا ہوں، اگر وہاں نہیں ملی تو نیچے بنگلے والی مسجد پہ غور کرتا ہوں کہ یہاں سے مولوی یوسف نے یہ بات کہی تھی، یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی. اگر کہی تھی تو وہ چلے گی بات، نہیں کہی تھی نہیں کہیں گے. دیکھتے تھے، غور کرتے تھے کہ یہ بات ہمیں بنگلے والی مسجد سے ملی ہے یا نہیں ملی ہے، یہ بات قرآن اور حدیث میں ہے یا نہیں ہے. اس لیے میری محترم خواتین، ہم جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں اس لیے نکلے ہیں کہ ہمیں اندر سے غیر کا تاثر نکالنا ہے. نکالنے کے لیے، اور نکالنا کیا ہے کہ غیر کا تاثر. اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نکالو، پہلے سب سے پہلے غیر کا تاثر ہمارے اندر سے نکل جائے.
سب سے پہلے ہمارے اندر سے نکلے. غیر کا تاثر سب سے پہلے ہمارے اندر سے نکلے کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں اور جتنی شکلیں یہ اور جن جن جگہوں سے ہماری نظریں ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں، جہاں سے نفع اور نقصان دکھ رہا ہے، جہاں سے کامیابی اور ناکامی دکھ رہی ہے، جہاں سے عزت اور ذلت دکھ رہی ہے، یہ ساری چیزوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. جتنا دکھ رہا ہے یہ سب دھوکہ ہے. اس کے پیچھے اللہ کا امر ہے، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اس کے پیچھے زندگی میں انسان کا دین پر چلنا ہے. ان ساری چیزوں سے ہمارے لیے راہیں کھلیں گی. تو نکلنا اس لیے ہے کہ غیر کا تاثر نکل جائے. ہمارے بنگلے والی مسجد میں قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو آسام بھیجا، اور جب وہ آسام گئے تو وہاں جا کر کے جو ہے وہ فراغت کے لیے گئے اور جنگل میں فارغ ہو رہے تھے اور سامنے شیر آ گیا. اب کیا ہوگا؟ شیر آئے گا، آدمی کلمہ پڑھے گا اور کیا پڑھے گا. اور جب شیر آیا تو دہاڑا، تو سب سے پہلے تو قاری صاحب نے اس کا تاثر اندر سے ختم کیا. جب وہ دہاڑا تو کہا بے کتے رک جا، ابھی تجھے بتا رہا ہوں. فارغ ہوئے استنجے سے اور ایک ہاتھ میں لوٹا اور ایک ہاتھ میں اس کا کان پکڑ لیا، بولیے چلے آ رہے. کہاں جانے لگے؟ مسجد لے کے آ رہے تھے. اب جہاں جماعت تھی، اب وہاں لوگوں نے دیکھا ارے یہ کیا ہو گیا، قاری صاحب تو شیر لیا ہے. اب لوگوں کے کپڑے خراب ہو گئے. کئی لوگوں کے کپڑے خراب ہو گئے. اب ایک آیا تو ارے قاری صاحب شیر لیا ہے، کہ نہیں کتا ہے. ارے قاری صاحب شیر ہے، کہ نہیں کتا ہے. کیونکہ اندر سے تاثر نکال دیا تھا کہ اس سے کچھ نہیں ہونا ہے. پھر نہیں قاری صاحب یہ شیر ہے، کہہ رہے نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کتا ہے. اب اس کو بٹھالا اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، اس کے دانت ہلا رہے پکڑ کے، کہنے دیکھو یہ دانت یہ تمہیں کھانے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے. اس کا پنجہ پکڑ لیں کہ یہ تمہیں پکڑنے میں دبوچنے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے. ایسے، اور پھر اس کے بعد اس کو مارا تھپڑ اور بھگا دیا. تو نکلنا کیوں ہو رہا ہے؟ کہ نکلنا ہے نکالنے کا کہ غیر کا تاثر اندر سے نکل جائے. ہم اللہ کے راستے میں غیر کے تاثر کے ساتھ چلتے ہیں، غیر کے یقین کے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے پتہ چل جائے کہ باہر جو کرفیو لگنے جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ ہر آدمی گھبرایا گھومے گا، ارے جلدی سے یہ کرو وہ کرو، یا کوئی اور بات پیش آ جائے جو ہمارے اندر اس کا اثر ڈال دے جلدی سے. تو غیر کا اثر ختم کرنا. ابو دردہ مسجد میں بیٹھے ہیں، آنے والا کہہ رہا ابو دردہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی. کہہ رہے نہیں آگ نہیں لگی. پھر آگے دوسرا کہہ رہا ابو دردہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں آگ لگی ہوئی ہے. کہہ رہے نہیں آگ نہیں لگی. پھر تیسرا ابو دردہ میں دیکھ کے آ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. کہا نہیں آگ نہیں لگی. کیوں کہ آنکھوں دیکھا انکار کرنا اور نبی کی خبر پر یقین کرنا یہ صحابہ کا ہدف تھا، یہ صحابہ کا جو ہے وہ مقصود تھا کہ ہماری آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے، نبی کی بات غلط نہیں کر سکتی. پھر ایک آنے والے نے کہا ابو دردہ آگ تو لگی تھی لیکن تمہارے گھر کے پاس آ کے بجھ گئی. تو لوگوں نے کہا اتنی اطمینان سے کیسے کہا؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ جو آدمی صبح اور شام میں یہ دعا پڑھ لے گا دنیا کی تمام آفات سے اس کا گھر محفوظ رہے گا. اور میں اپنے گھر سے دعا پڑھ کے چلا تھا اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وہو رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء. پوری دعا پڑھ کر کے ابو دردہ اپنے گھر سے آئے تھے. تو یقین تھا کہ نہیں میں دعا پڑھ کے آیا ہوں آگ کیسے لگ جائے گی. اور ہم سے کوئی کہہ دے ابھی بیان کر رہے ہیں ٹوٹ کے بھاگ جائیں گے، ارے بھیا گھر میں آگ لگ کے جانے دو جلدی سے. اثر ختم کرنا ہے. تمیم داری کو حضرت عمر نے بھیجا، عمر جاؤ وہ آگ جہاں سے نکلی وہیں دفن کر دو، جہاں سے آگ نکلی ہے وہیں دفن کر دو. ہمارے اندر اس کا اثر. اس لیے میری محترم خواتین، ہم جب محنت دیں گے، ہم جب جو ہے وہ دعوت دیں گے تو غیر کا اثر ہمارے اندر سے نکلے گا اور پھر اندر ایمان کی روحانیت پیدا ہوگی. اور جب روحانیت پیدا ہوگی تو مادیت پر غلبہ ہوگا، روحانیت کا غلبہ مادیت پر ہوگا. اور اگر ایمان کی دعوت کو ہم نہیں دیں گے تو ہمارے اندر روحانیت کمزور ہوگی، اور جب روحانیت کمزور ہوگی تو ہمارے دل پر مادیت کا غلبہ ہوگا. تمیم داری نے جا کے آگ کو اندر کر دیا، کیوں کہ مادی چیز تھی اور تمیم داری کے اندر وہ ایمان کی روحانی طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ آگ کو اندر جانا پڑا جہاں سے نکلی. ایک روایت میں حضرت عمر نے چادر دی تھی، ایک میں ہے کہ لاٹھی دی تھی کہ جاؤ یہ لیتے جاؤ. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر بھی ہیں اور جو ہے حضرت عمر بھی ہیں، اور وہ زلزلہ آ گیا، پہاڑ ہل رہا ہے. آپ نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں کہ اس پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے، تو ٹھہرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ روحانی طاقت اندر تھی کہ اس روحانی طاقت کی وجہ سے اس پہاڑ کو رکنا پڑا، کیونکہ پہاڑ اور وہ زلزلہ یہ ایک مادی چیز ہے اور روحانی طاقت یہ حقیقی چیز ہے. اس لیے محنت کے ذریعے سے، ایمان کی وہ طاقت کے ذریعے سے روحانیت کو اندر پیدا کرنا مقصود ہے. وہ دریائے نیل جو سال میں ایک جان لیے بغیر نہ چلتا ہو، حضرت عمر کی وہ روحانی طاقت کا خط پا کر کے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. چل رہا نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے. ہے تو عمر ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے حضرت ساریہ کو مخاطب کر رہے ہیں، یا ساریہ الجبل. وہ روحانی طاقت ایسی تھی اندر کی کہ مادی چیزوں پر، ہواؤں پر ان کا غلبہ تھا، روحانیت کا وہ غلبہ رہا مادی طاقت پر، جس کی وجہ سے حضرت ساریہ کو خبر پہنچ گئی. تو میری محترم خواتین، ہم اللہ کے راستے میں خالی یوں ہی ٹہلنے اور پھرنے نہیں نکلے ہیں، بلکہ نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ اندر سے غیر کا تاثر نکل جائے اور ایمان کی روحانی طاقت، وہ روحانیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں آئے، اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کے آئے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا ایمان کے تذکرے ہوں گے، جتنا ایمان کے مذاکرے ہوں گے، اتنا ہمارے اندر ایمان کی طاقت پیدا ہوگی. ورنہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے مردوں میں بھی یہ بات ہے، اور معاف کیجیے گا مستورات میں بھی یہ بات ہے، کہ آپس میں غیر کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں، چیزوں کے تذکرے نفع اور نقصان کے ہوتے رہتے ہیں. چنے کی دال کھا لی تھی، پیٹ خراب ہو گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ چلے میں جب جاتے، امیر صاحب کیلا کھا لیا رات میں اور نزلہ ہو گیا، ٹھنڈا پانی پی لیا، نزلہ ہو گیا. ہم لوگ ابھی بنگلہ دیش میں تھے اور یہاں سے ہم گئے تو بہت بیمار تھے. وہاں جب کھانا کھایا تو ہم نے بھیا ہم یہ پانی نہیں پی پائیں گے، ٹھنڈا پانی پیئیں گے. اب وہ کہہ رہے آپ تو بیمار میں، اس سے تھوڑی نہیں ہوگا. ابھی ایک دم فٹ ہو کے آ بھی گئے، اللہ کا شکر ہے. روز وہاں ہم لوگ آئس کریم بھی کھا رہے، ٹہل رہے، گھوم رہے. لوگ کہہ رہے یار اتنا خاص لوگ کھا رہے، تو چیزوں سے ہوگا. ایک دم فٹ ہو کے آ گئے تھے بیمار، آ گئے صحت مل گئی وہاں سے. حدیث میں ہے سفر کرو صحت ملے گی. تو اس لیے میری محترم خواتین، ہم چیزوں کے تذکرے کر رہے ہیں اور چیزوں سے ہونے و نہ ہونے کو اللہ کے راستے میں بھی بول رہے ہیں. اس لیے جو ایمان کی طاقت اندر آنا چاہیے وہ طاقت نہیں آ پاتی. اس طاقت کے نہ آنے کی وجہ سے اپنے مقام پر جا کر کے اپنے گھر کے اندر 5 اعمال سے تعلیم، ہفتے واری تعلیمی حلقے کی شرکت، اس میں ہماری کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہماری کمزوری ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں یہاں ایمان کے تذکرے کرنا ہے، ایمان کے مذاکرے آپس میں خوب کرنا ہے. جب ہمارے ایمان کی طاقت بڑھے گی تو عمل کی طاقت بڑھے گی. جب عمل کی طاقت بڑھے گی تو وہ قبولیت کی استعداد پر جائیں گے. جب عمل قبولیت کی استعداد پر جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آئے گی. عمل کرنے سے نہیں آتی، عمل کے قبول ہونے سے اللہ کی مدد آئے گی. عمل کو قبول ہونے کے لیے عمل کو صحیح نہج پر لے کر کے آنا. ایک تو یقین کی طاقت پیدا کرنا، پھر عمل کے اندر مسائل کا علم پیدا کرنا، پھر عمل کو اللہ کے استحضار کے ساتھ میں پیدا کرنا، عمل کو کرنا، اور پھر عمل کو کرنے میں شوق ہو اور عمل کو کرنے میں اخلاص ہو. یہ 5 باتوں کا دھیان رکھنا. یہ ہمارے عمل کی جان ہے کہ یقین بھی ہو اور علم بھی ہو اور ہمیں شوق بھی ہو اور جو ہے وہ اخلاص والی نیت بھی ہو. یہ ہمارے عمل کے اندر کی جان ہے. ورنہ اگر ہم بعض وقت میں اگر علم نہیں ہوتا ہے تو علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی عمل تو اچھا کرتا ہے لیکن اس کا اجر نہیں ملتا، بلکہ اس کا وبال بھگتنا پڑے گا. ہم ایک جگہ ملاقات کر رہے تھے، سن 2003 میں ایک علاقے میں وقت لگا رہے تھے جونپور کے پاس میں، اور گشت کر رہے تھے عصر کے بعد میں. ایک صاحب کو مسجد میں چلنے کو کہا تو انہوں نے آنے سے منع کر دیا. میں نے پھر کہا بھائی بہت اونچا عمل چل رہا، مسجد میں چلے بہت نفع ہوگا، چاہے تھوڑا وقت آپ دے دیجیے. تو انہوں نے پھر انکار کیا. پھر ہم نے ان کو ایک آدھ صحابہ کا واقعہ تو انہوں نے دھیرے سے کان میں کہا کہ ہم عصر کے بعد 15 سال سے قریب 20 سال سے نفلیں پڑھتے ہیں 8 رکعت ہر روز پڑھتے ہیں عصر کے بعد. بتاؤ اس کا یہ عمل اس کو کہاں لے جائے گا؟ بڑے اخلاص سے گھر میں چھپ کر کے آگے پڑھتے تھے وہ کمرے میں اندر، لیکن اس کا یہ عمل.
کیونکہ علم نہیں ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ عمل کو صحیح کرنے کے لیے یقین اور علم دونوں چیزیں ہونا چاہیے. شوق ہونا چاہیے کہ اس عمل کو کرنے پر اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے اللہ ہمارے ساتھ پورے کریں گے. اسی لیے کہا جب عمل کرو تو پہلے استحضار لاؤ دل کے اندر کہ ہم وہ عمل کرنے جا رہے ہیں جس عمل کے کرنے پر اللہ نے وعدوں کو پورا کرنے کا ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہم عمل کریں گے اللہ ہمارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کریں گے، اس لیے ہم عمل کرنے جا رہے ہیں. تو میری محترم خواتین، ہمیں جو ہے وہ جب یقین بنے گا تو عمل میں اس کا استحضار ہوگا، عمل کے اندر طاقت پیدا ہوگی، عمل قبولیت کی استعداد تک جائیں گے. پھر جب عمل قبول ہوں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آئے گی. اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو ایسا بنانا پڑے گا. نماز کی مشق ہے. ہمارے جملے تو یوں ہوتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھ لو، اطمینان سے کھانا کھا لیں گے، جملے یہ ہیں. لیکن اس کو پلٹنا ہے کہ نہیں، کھانا جلدی سے کھا لو اور نماز اطمینان سے پڑھیں گے، اس لیے کہ نماز اطمینان کی چیز ہے. کھانا جلدی سے کھا لیں گے. عام طور سے گھروں کے اندر یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ جلدی سے جو ہے وہ نماز پڑھ لو، کھانا اطمینان سے کھا لیں گے بیٹھ کے. کہیں سفر سے لوٹ کر کے ہم آتے ہیں، ہمارے بھی جملے ہوتے ہیں، بھیا جلدی سے نماز پڑھ لو بھی کھانا کھا لیں گے اطمینان سے. نہیں، نماز اطمینان سے پڑھیں گے، کھانا جلدی سے کھا لیں. ہاں، مردوں میں بھی یہ ہے، کہیں سفر سے لوٹ کے آ رہے ہوں، 300-400-500 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہے ہوں، اور اگر عشاء کی نماز چونکہ جلدی ہو جاتی مساجد میں، اگر آ کر کے گھر پہ پڑھنا پڑ لی تو ہمارا جملہ بھی یہی نکلتا ہے، بھیا جلدی سے نماز پڑھ لو بھی کھانا اطمینان سے کھا لیں گے، پہلے نماز جلدی سے پڑھ لو. اس لیے میری محترم خواتین، جب نماز کے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی تو مسائل حل ہوں گے. ام صاحب نے اپنے بیٹے کو نماز کے ذریعے سے ایسے نہیں زندہ کرایا تھا، بلکہ وہ طاقت پیدا کی تھی. حجر بن عدی نے بادل کا ٹکڑا جیل میں یوں ہی نہیں منگوایا تھا، وہ طاقت پیدا کی تھی. کسی نے نماز پڑھ کر کے تندور میں روٹی لگوائی، کسی نے نماز پڑھ کر کے سالن پکا ہوا منگوایا، یہ ایسے نہیں ہوا. پہلے وہ نماز کی طاقت کو بنایا تھا. وہ طاقت بنی تھی ایمان کے ذریعے سے. اس لیے ہم اپنے جو ہے وہ نماز کے اندر اللہ کا استحضار پیدا کریں. نماز ایسی پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو ہم اس پر نماز پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر میں روزانہ 5 اعمال سے تعلیم کو کرنا ہے. روزانہ گھر کے اندر قرآن کے حلقے کو لگانا ہے اور قرآن کو ٹھیک کرنا ہے. جس کا قرآن ٹھیک ہے وہی روز کرائے گا، لیکن مشورے میں طے ہوگا. مشورے کے بغیر نہیں طے ہوگا کہ بھائی ان کا ٹھیک ہے مستقل طے کر دو. نہیں، روز مشورے میں بات آئے گی. بتاؤ کل قرآن کا حلقہ کون دیکھے گا؟ جس کا ٹھیک ہے قرآن اس چیز کو طے کیا جائے گا، ورنہ جس کا غلط ہوگا قرآن اس کو طے کر دیں گے، وہ غلط یاد کرا دے گا. پھر ایک محنت سے شروع کی جائے گی، دوسرا پھر اس کو بھی صحیح کرنے کی، اور پھر دوسرا کتاب سے تعلیم کون کرے گا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہے وہ 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا. یہ 3 باتوں کو اپنے گھر میں طے کرنا. اور اسی طریقے سے آگے چوتھی چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر تشکیل کا نظام بنے، کہ ہمارے گھر کے تمام بالغ مرد ان کا اللہ کے راستے میں خروج ہو، اور مردوں کے ساتھ میں محرم مستورات کا 2 مہینے مرد لگا لیں، تیسرے مہینے ان کا اللہ کے راستے میں خروج ہو. یہ ہمیں مشورہ کرنا ہے اپنا، کہ کتاب سے تعلیم، قرآن کا حلقہ، مذاکرہ، تشکیل اور مشورہ. یہ ہمارے 5 کام گھر کے، انہیں ہمیں کرنا ہے روزانہ. وقت لگائے ہوئے لوگ جن کا جو ہے گھروں مردوں میں 4 مہینے لگے ہوں اور مستورات میں چلہ لگا ہو، یا مستورات میں عشرہ و سہروزہ لگا ہو، یا نہ لگا ہو مردوں کا خالی لگا ہو، وقت لگائے ہوئے لوگوں کے گھروں میں تعلیم نہیں ہو پاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری روزانہ کی محنت چھوٹ جاتی ہے. ہم گھر میں رہ رہے ہیں، آپ گھر میں رہ رہی ہیں، آپ بھی گھر میں انفرادی دعوت کا ماحول بنائیں. کبھی کبھی بچوں سے بیٹھ کر کے بات کریں، کبھی جو ہے وہ گھر میں بیٹیوں سے بات کریں، کبھی بہوؤں سے بات کریں، کبھی بہنوں سے بات کریں، پڑوس میں کوئی ملنے آیا ہے اس سے بات کریں، کسی کے گھر گئی ہیں وہاں جا کے دعوت دیں. دعوت کا ماحول بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں شادی میں کیا دعوت کی بات کریں گے، یا تو شادی کون سنے گا. نہیں، دعوت کی بات کرنا، دعوت کا ماحول ہر جگہ بنانا ہے. چاہے مرد ہو چاہے مستورات ہو، داعی ہے، اور داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا ماحول بنائے. مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، داعی دعوت کے ماحول کے بغیر کیسے رہے گا؟
جب داعی دعوت کے ماحول کے بغیر باہر جائے گا، داعی دعوت کے ماحول میں نہیں رہے گا، تو اس کا دل بھی مرتد ہو جائے گا۔ عیاش بن ربیعہ مدینہ چھوڑ کر کے آگے تھے اور ان کا بھی دل وہ بھی مرتد ہو گئے تھے، حالانکہ بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن دعوت کے ماحول سے باہر آ گئے تو وہ بھی مرتد ہو گئے، بعد میں حالانکہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر کی کوشش اور محنت۔ اس لیے میری محترم خواتین، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے گھر کے اندر شرعی پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارا پردہ کس سے ہے، کب ہے، کیسے ہے، کہاں ہے، اپنے گھر کے مردوں کے ذریعے سے پوچھوانا۔ ہم یعنی بیٹا اپنی ماں کے سامنے کس حالت میں کیسے رہ سکتا ہے، ماں بیٹے کے سامنے کتنی حیت پر رہ سکتی ہے، اس کو معلوم کرانا۔ ہم سوچتے ہیں یہ امی سے کیا پردہ، امی سے بھی پردہ ہے، کتنا پردہ ہے معلوم کرو۔ ایک نوجوان اللہ کے نبی سے کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ، میں اپنی ماں کی جو ہے وہ جائے پناہ پہ جاؤں، قیام گاہ پہ جاؤں تو اجازت لے کر جاؤں؟ کہاں جاؤ؟ 3 بار پوچھا آپ نے، تینوں بار کہا۔ تو اس لیے ہم جو ہے وہ شرعی پردے کا اہتمام کریں اپنے اپنے گھروں میں، کہ ہمارے گھر میں شرعی پردہ ہو۔ خالی اللہ کے راستے میں نکلنے کا پردہ نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم نکل کر کے آئے ہیں اور اتنا پردہ ہے، واپس جا کر کے پھر ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پردہ ہمارا موت تک کے ہو، موت تک کے۔ حضرت فاطمہ کی یہ منشا تھی کہ ہمیں رات میں دفن کیا جائے، کہ ہمارے جسم کی حیت بھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم جو ہے لمبے تھے یا کم قد تھا، ہمارا جسم بھاری تھا یا ہلکا تھا، کسی کو نہ پتہ چلے، اس لیے ہماری تدفین رات میں کی جائے۔ اس لیے میرے محترم خواتین، شرعی پردے کا اہتمام کرنا، اپنے گھر کے مردوں سے پوچھوانا۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے بیٹا گھر میں پہنچ گیا اور ماں ان کی وضو کرنے جا رہی تھی اور کوہنی کھلی ہوئی تھی، اور بیٹا عالم تھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک لڑکا اپنی ماں کا کتنا ہاتھ دیکھ سکتا ہے؟ کہا کلائی تک کے۔ کہا باہر نکل جانا، دوبارہ مت آنا جب میں وضو کیا کروں، گھر میں دوبارہ مت آنا ایسے۔ تو اس لیے میری محترم خواتین، ہمیں معلوم کرانا پڑے گا کہ شرعی پردہ کتنا ہے اور کس سے ہے، کیسے ہے، کب ہے۔ ابھی تو سب خلط ملط چل رہا ہے، جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ہر ایک کو چلا رہا ہے۔ باہر ہم بتا رہے ہیں کہ ہم پردے سے ہیں اور گھر کے اندر سب بے پردگی چل رہی ہے۔ اکثر لوگوں کے گھروں میں یہ حال ہے، اکثر لوگوں کے گھروں میں یہ حال ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی علماء سے تحقیق کرنا پڑے گی، معلوم کرنا پڑے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اندر سنت اور سادگی کے نظام کو چلانا۔ ہمارے گھر میں سنت اور سادگی دونوں چیزیں ہوں، گھر کے نظام میں سنت بھی ہو، سادگی بھی ہو۔ یہ اصل ہے، کیونکہ دین کے اندر سادگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو پسند کیا ہے، اس لیے سادگی اور سنتوں کو گھر کے اندر زندہ کرنا۔ روزانہ جو ہے وہ سنتوں کے مذاکرے، جیسے 6 صفات کا ہم کریں گے، اس میں سنتوں کے مذاکرے ہوں خوب، تاکہ ہمارے گھر میں عام طور سے سنت کا اہتمام ہو۔ ورنہ مستورات کام سارا کریں گی گھر میں سر ڈھک کے، اور استنجا کرنے جاتی ہیں بغیر سر ڈھکے، سمجھے نا؟ اور جانا چاہیے الٹے پیر سے اور چلی جاتی ہیں سیدھے پیر سے، اور باتیں کرتے کرتے چلی جائیں گی اور باتیں کرتے کرتے نکل بھی آتی ہیں۔ یہ بھی بات ہے، باتیں کرتے کرتے استنجے میں چلی بھی جاتی ہیں اور باتیں کرتے کرتے نکل بھی آتی ہیں۔ اب تو ایک نیا فیشن چل گیا ہے مردوں میں بھی، وہ موبائل لگائے ہوئے اندر بیٹھے رہتے ہیں، استنجا کر رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے، بات کر رہے ہیں، وہ مردوں میں بھی یہ خرابی ہے۔ یہ اسی لیے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم محنت سے دور ہیں، ہم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ جب مرد محنت نہیں کریں گے تو مرد کی زندگی سے دین جائے گا، مستورات نہیں کریں گے تو مستورات کی زندگی سے دین جائے گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورت کا پیر اگر حیا کی سیڑھی سے پھسل گیا تو پوری نسل بے حیائی کی طرف چلی جائے گی۔ ایک عورت کا بے حیائی کی طرف جانا، ایک عورت کا حیا کی سیڑھی سے پیر پھسلنا، پوری نسل بے حیائی پر جائے گی۔ اب ہم ذرا غور کریں، سوچیں، ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جن کو ہم لباس کیسا بے حیائی کا پہنا کے فخر کرتے ہیں۔ ہاں، اور میں یہ ان کے گھروں کی بات کرتا ہوں جو اللہ کے راستے میں وقت لگاتے ہیں، جن کے گھروں میں تعلیم، یہ مانا جاتا ہے کہ تعلیم ہوتی ہے، جن کو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ دیندار ہیں۔ ان کے گھروں کا حال یہ ہے، ہمارے گھروں کا حال یہ ہے
کہ ہماری بچی عریانیت کے لباس پہن کے ٹہلتی ہے اور ہم فخریہ کہتے ہیں ارے بہت ہمارے یہاں پردہ چلتا ہے. ہمارے جملے کڑوے ہیں لیکن معاف کیجیے گا لیکن بات یہی حقیقت ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جس بچے کو تم دیندارانہ لباس پہنے دیکھو سمجھو اس کے ماں باپ دیندار ہیں. جس بچے کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں اور کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہو سمجھو اس کے ماں باپ دونوں دیندار ہیں. اور جس کا بچہ ٹخنے نہیں بلکہ گھٹنے کھلے ہوئے لیے ٹہل رہا ہو, نیکر پہنے ٹہل رہا ہو, اور جس کی بچی عریانیت کا لباس پہنے ٹہل رہی ہو وہ اپنے کو جتنا بڑا دیندار کہے وہ ہے بے دینی پر. بچے کا لباس بتائے گا کہ یہ دیندار ہے یا بے دین ہے. حضرت یوں کہتے تھے ہمارے, اور یہ سب تو قریب کے ہیں, خوب سنا ہوگا. ہم تو یہاں سے جاتے تھے 5 ہی سال رہ پائے حضرت کے پاس, لیکن یہ سب تو قریبی کے ہیں, وہاں خوب فائدہ اٹھایا ہوگا حضرت سے. تو بچے کی تربیت ہے نا اصل میں یہ. اگر ہم نے بچے کو شروع سے دینی تربیت پر نہیں رکھا اور دینی ماحول میں نہیں رکھا اور دینی مزاج پر نہیں ڈالا اور سوچا کہ جب یہ ڈاکٹر بنے گا تو دیندار بن جائے گا, انجینئر بنے گا دیندار بن جائے گا, وکیل بنے گا دیندار بن جائے گا, تو یہ جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بکرے کے ہاتھ سے رسی نکل جائے, کہ بکرا بھی گیا اور رسی بھی گئی, وہی حال ہوگا. کہ اب یہ ماں کو ماں نہیں سمجھے گا, باپ کو باپ نہیں سمجھے گا, بہن کو بہن نہیں سمجھے گا, بیوی کو بیوی نہیں سمجھے گا, اور نہ کسی کے حقوق ادا کرنے کی سوچے گا, کسی کے حق ادا کرنے کی نہیں سوچے گا. کیوں کہ اس کی تربیت نہیں کی گئی دینی. ہم نے بچپن میں تو بڑا لمبا خواب دیکھا تھا, جب یہ جو ہے وہ 2 مہینے کا تھا تو 20 سال کا خواب دیکھا تھا کہ لڑکا ہمارا ڈاکٹر بنے گا, اچھے صوفے پہ ہم کو بٹھائے گا, اچھی گاڑی میں چلائے گا, اچھے کھانے کھلائے گا, اچھے کپڑے پہنائے گا اور اچھے لوگوں کے بیچ میں رکھے گا. لیکن اب تو الٹا ہو گیا کہ بیٹا ڈاکٹر بنا تو اماں کو مار رہا ہے. ہاں مارا اماں کے تو 16 ٹاکے لگے سر میں. ہمارے اکبری گیٹ پر کی بات بتا رہے ہیں. کیوں کہ ہم نے بنایا ہے ایسا نا, ہم نے دینی تربیت نہیں کی, دینی ماحول میں نہیں رکھا, ہم نے اس کو جو ہے وہ دین سکھایا نہیں, اس لیے وہ وبال بھگتنا پڑتا ہے آخر میں. وہ تو ہم خواب میں تھے, 20 سال بعد کا خواب دیکھ رہے تھے کہ یہ تو ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, یہ وکیل بنے گا, یہ فلاں بنے گا. اور جب وہ چیز وہ حاصل ہو گئی تو اب وہ چونکہ بے دینی کی حالت میں ہے, اب اس کو نہیں پتا کہ ماں کا مقام کیا ہے, اس کو نہیں پتا کہ باپ کا درجہ کیا ہے. وہ تو ماں پہ بھی چلائے گا, باپ پہ بھی چلائے گا, اور ذرا سا کوئی ماں باپ حق بات کہیں گے تو گھور کے دیکھے گا, کڑوی لگے گی اس کو. آج یہ ہو رہا ہے, قیامت کے عنقریب کی یہ ساری علامات پوری ہو رہی, نشانیاں پوری ہو رہی. ایک ڈاکٹر صاحب کی والدہ ابا ختم ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب ابا کی جنازے کی نماز پڑھ لیتے اور ان کو جنازے کی دعا نہیں آتی نماز میں. رو رہے ہیں کہ ابا نے ڈاکٹر بنایا, دیندار نہیں بنایا. ہم نماز میں دعا نہیں پڑھ پائے, ابا کے لیے کیا دعا کرنا تھی. ہاں, اور ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا لڑکا ارے بہت شاندار مکان بنا دیا, بہت یہ کر دیا, بہت یہ کر دیا, لیکن یہ بھی نہیں پوچھا کہ تمہاری اتحیات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے, تمہاری دعا قنوت صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. ہم تو دنیا کی چیزوں پر للچائے ہوئے اپنے بچوں کو جھوکے ہوئے اس میں, اور باہر والے وہ جو ہے وہ دین پر اپنے بچوں کو لانے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دین آئے. فرانس کے ہم لوگ بنگلے والی مسجد میں تھے, ماہ مستورات رکے ہوئے تھے, فرانس کی 18 جماعتیں آئیں, اور جب اس کے ہم لوگوں نے واپسی میں کارگزاری لی کہ بھئی تمہارے بچوں کا دینی تعلیم و تربیت کا کیا نظام رہتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچے کو اسکول جانے سے 2 گھنٹے پہلے مسجد بھیج دیتے ہیں. گھر سے کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی لگا کے بچہ ہمارے اسکول مسجد جاتا ہے, اور پھر وہ وہیں سے تیار ہو کے اسکول جاتا ہے, اسکول سے سیدھے مسجد آتا ہے, 2 گھنٹے آ کر کے مسجد میں پھر رہتا ہے, اور پھر گھر پہ کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہن کے آتا ہے. بچہ مسجد کے ماحول کا اثر لے کے آتا ہے, اسکول کا نہیں لاتا. یہ اثر ہے وہاں کا, اس ملک کا جہاں سے بے حیائی عام ہوتی ہے, جہاں سے بے حیائی سپلائی کی جاتی ہے, جہاں سے عریانیت عام کی جاتی ہے. اس ملک کے لوگ اپنے بچے کو دینی تعلیم اور تربیت کی دینے کی فکر کر رہے ہوں کہ ہمارا بچہ دیندار بنے, اور جہاں سے اللہ نے محنت عام کی ہو, ساری دنیا میں دین گیا ہو, جہاں سے اللہ نے محنت کو, جس ملک کو اور جس ملک کی جگہوں کو اللہ نے قبول کیا ہے, وہاں ہم اپنے بچے کو عریانیت کا لباس پہنا کے خوش ہوتے ہیں. وہاں اپنے بچے کو بے دینی کی ڈگر پہ لا کے ہم خوش ہوتے ہیں. وہاں اپنے بچے کو ہم بے دین بنتا ہوا دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں. وہاں اپنے بچے کو ہم یہود اور نصرانی کی گودوں میں کھیلتا ہوا دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں.
یہ جتنے انگریزی کانوینٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں ان سب کے یقین کو بگاڑا جا رہا ہے. ذرا ہم غور کریں اور سوچیں تو. لیکن ہم نے ان بچوں کے اپنے جو ہے وہ دینی تعلیم و تربیت کی کوئی فکر نہیں کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 6 سال میں حافظ ہو گئے تھے. ان کی والدہ غزہ سے فلسطین سے اپنے بچے کو امام مالک کے درس میں لا کے بٹھا دیا مدینہ منورہ میں. امام شافعی کو امام مالک کے درس میں بٹھایا اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور حدیث چونکہ پیسے نہیں ہیں کہ وہ قلم خریدے، دعوات خریدے اور چیزیں خریدے اور وہ زبان پر انگلی لگا کر کے تھوک سے ہتھیلی پہ حدیث لکھ کر کے یاد کرتے تھے. کون یاد کرے گا 6 سال کی عمر میں؟ ذرا ہم سوچے تو. ہم سوچیں، ذرا غور کریں، کون یاد کرے گا بچہ؟ ابھی اگر 6 سال کے بچے کو کلمہ پڑھایا جائے تو گھر والے کہتے ہیں ابھی وہ چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، اور وہ کتا بلی چوہا بندر پڑھنے وہاں اسکول جا رہا ہے 6 کلو کا بستہ لاد کر کے، اس کے لیے وہ بڑا ہو گیا. کلمہ پڑھنے کے لیے چھوٹا ہے، نماز سیکھنے کے لیے چھوٹا ہے، اور وہ کتا بلی چوہا بندر پڑھنے جا رہا ہے اس کے لیے بڑا ہے. یہودی اور نصرانی کی گود میں ہمارا بچہ کھیل رہا ہے، اس کے لیے ہم خوش ہیں. ذرا ہم غور تو کریں، سوچے تو. ہم اپنے بچے کو خود بے دینی کی راہ پہ لے کے جا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اس کو یہودی و نصرانی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو دوسرے مذہب میں ڈالتے ہیں. یہ تو ہم کر رہے ہیں. ہم اپنے بچے کو جہنم کے گڑھے میں گرا رہے ہیں. اس لیے میری محترم خواتین، ہم ذرا غور کریں اور سوچیں کہ پہلے لوگ کیسے چاہتے تھے کہ ہمارا بچہ دیندار بنے. تو امام شافعی کو جب امام مالک نے دیکھا کہ یہ بچہ تو کھیل کر رہا ہے، آ کے ڈانٹا، تو انہوں نے کہا کہ سنیے، ہمارے ابا ہیں نہیں، انتقال ہو گیا، اماں ہماری دوسرے کے گھر میں کام کرتی ہیں، وہاں برتن دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، پوچھا لگاتی ہیں، اس سے پیسے ملتے ہیں، ہمارا خرچہ چلتا ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم کوئی چیز خریدیں لکھنے کے لیے. ہم تھوک سے ہتھیلی پر حدیث لکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں. اگر آپ کہیے تو میں 3 دن میں آپ نے جتنی حدیثیں پڑھائی ہیں سب میں آپ کو سنا دوں. اور امام شافعی نے امام مالک کو 3 دن کی ساری حدیثیں ترتیب بار سنا دی. یہ تھا علم. کیسے ملا؟ کہ ماں کے ذریعے سے. ماں دیندار تھی نا، تبھی تو ہوا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 7 سال 8 سال کی عمر میں ان کی ماں نے استاذ کو دے دیا مدرسے میں اور کہا جب تک بایزید نہ بنے ہمارے پاس نہ بھیجنا. حالانکہ بیچ میں رونے لگے، گئے گھر، استاد نے چھٹی دے دی، سبق یاد کرنے کو کہا، سبق یاد کر کے سناؤ تمہیں چھوڑ دیں گے. اتنا سبق دے دیا کہ یاد نہ ہو. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور سبق یاد ہو گیا. کہہ رہے تم نے کیسے یاد کر لیا؟ کہہ رہے ہماری اماں نے کہا تھا جب کبھی کوئی کام پھنس جائے بیٹا 2 رکعت نماز پڑھنا کام بن جائے گا. ہم نے وہی کام کر لیا، سبق یاد ہو گیا. استاد بھی حیرت میں کہ سبق اتنا دیا تھا کہ یاد نہ ہو اور اس کو یاد ہو گیا. یہ ماں کی دینداری کا اثر تھا. ہاں. اور اس کے بعد میں 17 سال کی عمر میں ان کو ولایت مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کے استاد کو، اور ان کے استاد نے کہا کہ بایزید کو چھوڑ دے، بایزید بن گیا. ہاں. تو مائیں دیندار تھی تو ان کے بچے دیندار تھے. امام شافعی نے ایسے نہیں اپنے ماں کے پیر چومے تھے. آج کون چومتا ہے؟ کوئی ہے بڑے سے بڑا دیندار اپنے ابا کے اپنے اماں کے پیر چومتا ہے؟ کوئی نہیں چومتا ہے. بلکہ دیندار آدمی بھی ماں کی اگر حق بات ہوتی تو کڑوی لگ جاتی ہے کہ صاحب یہ ہم کو اب کہہ رہی ہیں. ذرا ہم سوچیں، غور کریں کیسی تربیت. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ 13 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے. باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. اور ماں جو ہے دوسروں کے گھر میں کام کرنا اور وہ سود کاٹ کے اس سے خرچہ چلاتی تھی. جب حافظ ہو گئے استاد نے کہا کہ کپڑا لے آنا کل 2 گز کا، تمہارے لیے دستار ہو جائے گی تمہاری. اب تو مدرسے والوں کو اللہ جزائے کر دو کپڑا دے دیتے ہیں. اب جب گھر آ کے کہا تو ماں تو دھک سے ہو گئی، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے تو ہیں نہیں. اب کپڑا لانے کے لیے کیا کریں کہ 2 دن ماں بیٹوں نے فاقہ کیا. جب فاقہ کیا پھر کپڑا آیا اور پھر دستار ہوئی. یہ حال تھا یہ ہمارے اللہ والوں کے گھروں کا حال تھا جن کے ہم نام لے رہے ہیں اور جن کے نام کو اللہ نے روشن کیا ہے. ان کے گھروں کا یہ حال تھا. تب یہ بنا. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ایک کتاب نہیں تھی اور 1 روپیہ جیب میں نہیں والدہ کہ اپنے بیٹے کو کتاب منگا کے دے دیں. 1 روپیہ نہیں تھا جیب میں. جن کے نام سے ہمارا شہر مشہور ہے ساری دنیا میں. کہیں بھی جائیں، ابھی ہم 40 ملکوں کے لوگوں سے مل کے خود آ رہے ہیں.
اکثر ملک والے پوچھتے تھے حضرت کا نام لے کر کے کہ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، میں ان سے بیعت ہوا تھا، میرے شیخ تھے وہ. بہت خوش ہوتے تھے، کوئی ہاتھ چوم رہا، کوئی پیشانی چوم رہا، کہ تم نے ابو الحسن علی ندوی کو دیکھا، میں نہیں دیکھ سکا. اتنا افسوس کرتے تھے. تو ایسے اللہ والوں کے وہاں کہ پیسے نہیں ہے کتاب منگانے کے لیے. کبھی کبھی اگر خط بنوا لی نائی آیا ہے تو جیب میں پیسے نہیں ہوتے تھے، حضرت کسی سے ادھار لے کے، ارے بھائی 2 روپے دے دو ذرا اس کو، ہم تمہیں دیں گے. کوئی مہمان آ گیا تو چائے پلانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے حضرت کے پاس. اور ساری دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے، ساری دنیا کے بے تاج بادشاہ حضرت، کہ بیت اللہ کی چابی بھی حضرت کو اللہ نے دلوائی. لیکن یہ کیسے ہوا؟ کہ ماں کے ذریعے سے ہوا. ماں دیندار. جب ماں دیندار ہوگی تو پھر بیٹا دیندار ہوگا، پوری نسل دیندار تیار ہوگی، جنت میں جائے گی. ایک ماں بے دین ہوگی، پوری نسل بے دینی کی طرف چلی جائے گی. اسی لیے مثال دے کے بڑے سمجھاتے ہیں کہ مردوں کا دین گھر کی دہلیز تک ہے، عورت کا دین گھر کے اندر کا دین ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی نہیں بلکہ اپنے کو بتایا کہ نہیں میری صدری میں 40 اشرفیاں ہیں. اچھا تو نے کیوں بتا دیا؟ کہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولا جاتا. آج ماں بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے، باپ بیٹے کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، تو بیٹا بھی سوچ رہا ہے ہمیں بھی یہی کرنا ہے. اب وہ بڑا ہوتا ہے تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے اماں ابا سے، کہتا ہے یہی کام ہی ہے پھر. کیوں کہ جب اماں ہم سے جھوٹ بول رہی ہیں، ابا ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں تو ہم بھی بولیں گے. اور وہاں یہ سکھائی جا رہا تھا، یہ تربیت کی جا رہی تھی کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا. ماں کی نصیحت دل پر نقش کر گئی کہ ڈاکو کو بھی بتا رہے ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. اچھا تم نے کیوں بتایا؟ کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا. تو اس لیے میری محترم خواتین، بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کہ ہمارے بچے یہ آخرت کا ذخیرہ بنے، یہ ہمارے لیے قیامت کا جو ہے قیامت میں ہمارے لیے نجات کا سبب بنے، ہمارے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنے. اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور تربیت اس کے لیے ہمیں آراستہ کرنا، اس کے لیے ہمیں تیار کرنا کہ ہمارے بچے یہ دیندار بنے. ہمارے منع نہیں ہے کہ نہیں صاحب آپ کوئی تعلیم نہ دی، بلکہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دینی تعلیم پہلے دو، پہلے ان کی تربیت دینی انداز سے کرتے رہو. وہ جو اپنی آپ پڑھائی پڑھا رہے ہو وہ ایک ہنر ہے، پڑھاتے رہو، لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو تربیت دینی ملنا چاہیے، ذہن میں دین ہو. بعض ایسے ملیں گے جو انگریزی تعلیم یافتہ بہت ہائی فائی تعلیم حاصل کیے میں، لیکن ان کے زندگی اگر آپ دیکھ لیں گے تو یوں سمجھیں گے کہ یہ تو کوئی عالم ہے. عربی میں ایسے حدیثیں بیان کر رہے ہیں اور ایسے بول رہے ہیں کہ جیسے لگ رہا عالم ہے. اور معلوم کیا تو پوچھا کون ہے بھائی؟ کہا یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں. اور منتخب کی حدیثیں ساری یاد، جس صفات سے چاہو سن لو ان سے. وہ تربیت کے نتیجے ہیں. اس لیے میری محترم خواتین، ہمیں تربیت جو ہے وہ اپنے بچوں کی اس کے اوپر خوب دھیان دینا، خوب خیال کرنا، تاکہ یہ سب ہماری آخرت کا ذخیرہ بنے. اسی طریقے سے جو ہے ہمیں ہفتے میں ہمارا مسجد کے مشورے سے جہاں تعلیمی حلقہ چلتا ہے وہاں تعلیمی حلقے میں شریک ہونا، اور اپنے گھروں میں اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی مستورات کو ٹھہرانا، اور خود مردوں کے ساتھ میں اللہ کے راستے میں نکل کر کے جانا. 4 کام ایسے ہیں یہ جن سے مستورات کی زندگی میں دین باقی رہے گا. ایک تو روزانہ کی گھر کی تعلیم 5 عمل سے، اور دوسرے جو ہے وہ ہفتے واری تعلیمی حلقہ، تیسرے اللہ کے راستے کا خروج، چوتھے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی مستورات کو ٹھہرانا. یہ کام ہے. اسی طریقے سے میرے محترم خواتین، ہمیں فکر یہ کرنا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بالغ مرد ہیں ان بالغ مردوں کے اوقات اللہ کے راستے میں کیسے لگیں گے، یہ کیسے اللہ کے راستے میں نکل کر کے جائیں گے. ایک آدمی کا وقت لگ جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ گھر کے سارے ہی لوگوں کا وقت لگتا رہے. ہر آدمی کو اپنے جو ہے وہ کیے کا حساب دینا ہے، ہر آدمی کو اپنی قبر میں جانا ہے، ہر آدمی کو اپنے جو ہے وہ پلسرات پر گزرنا ہے. اس لیے میری محترم خواتین، اپنے گھر کے مردوں کے بارے میں غور و فکر کرنا کہ ہمارے گھر میں جتنے بالغ مرد ہیں ان کا سالانہ اور ماہانہ خروج کیسے ہوگا، اس کے لیے آپ ان کو آمادہ کریں. جیسے آپ گھر کے اندر کوئی سامان نہیں ہے، اس سامان کو منگوانے کے لیے آپ جو ہے وہ حربہ استعمال کرتی ہیں، آپ سوچتی ہیں کہ یہ سامان گھر میں کیسے آئے گا، اس کی ترتیب بتاتی ہیں، اس کا سجھاؤ دیتی ہیں. ایسے ہی گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کی معاونت کرنا، ان کو جو ہے وہ ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کی ترتیب کو قائم کرانے کی کوشش کرنا. بعض مستورات ایسی ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، وہ اپنے گھر کے مردوں کو اگر 2.5 گھنٹے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں تو روک دیتی ہیں کہ بھائی ابھی تو 2 ہی گھنٹے ہو گئے، آپ کہاں آ گئے 2 گھنٹے میں؟ 2.5 گھنٹے تو ہوئے نہیں.
وہ لوٹا دیتی ہیں. ہاں کہ بھئی ابھی نہیں 2.5 گھنٹے بعد آئیے. مسجد کے مشورے سے آنے کے بعد پوچھتے ہیں بھئی آج کیا تقاضا ملا. اور اپنے شہر کے مشورے سے آتے ہیں تو پوچھتی ہیں مستورات کہ آج آپ کو شہر کے مشورے سے کون سا تقاضا ملا. پوچھتی ہیں باقاعدہ. اور ہمیں بتانا چاہیے کہ نہیں آج ہمارے شہر کا مشورہ تھا, ہمیں وہاں سے یہ تقاضا ملا ہے, ہمیں اس تقاضے کو پورا کرنا ہے, تاکہ اس پر ہمارے گھر کی مستورات کا ذہن چلے, وہ دعا کریں, صدقہ کریں. ہاں بعض مستورات انہوں نے اپنے گھر کے مردوں سے پوچھا تو کہا بھئی وہ تقاضا آیا تھا مستورات کی جماعت کا, وہ پورا نہیں ہوا ابھی. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلیے بیٹھیے غور کریے, ہم بتائیں دیکھیے کیسے جماعت مستورات کی بنے گی. کہا پہلے غور کریں گے بعد میں کھانا کھائیں گے. اور جب مستورات نے بیٹھ کر کے غور کیا 5 نام بتائے کہ دیکھیں یہ مستورات میں جا سکتے ہیں, یہ لوگ مستورات میں جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن وہ جب مسجد میں گئے اور کہیں راستے میں پھنس گئے, دیر ہو گئی اور وہ مشورہ ختم ہو گیا. جب یہ وہاں سے نکل کر کے واپس آ رہے تو ایک صاحب مل گئے, کہنے بھائی کیا ہوا, مشورہ ہو گیا, کہاں ہو گیا. کہا بھائی وہ ہم تو پھنس گئے, آج آ رہے تھے راستے میں پھنس گئے, اور وہ مستورات کی جماعت کا کہاں, وہ تو ہو گئی جماعت, تیار ہو گئی. کہا اچھا کون, تو وہ 5 نام وہی بتائے جو مستورات نے اپنے مرد کو بتائے تھے, وہی 5 جوڑے تیار ہو گئے. کیسے ہوئے کہ فکر ہوئی نا. ابو دردار رو رہے تھے, پوچھا بھائی کیوں رو رہے ان کی بھیڑ. ارے بھائی تمہیں معلوم ہو جائے تو تم بھی ساتھ میں رونے والے ہو, 1 سے 2 ہو جائیں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے چین رہا کرتے تھے, کروٹ بدل رہے ہیں, ٹہل رہے ہیں. پوچھا یہ کیا ہو گیا. کہا جو چیز میرے اندر ہے, جو فکر میرے اندر ہے, اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو 1 سے 2 ہو جائیں گے. تو اس لیے محنت میں گھر کی مستورات کو برابر سے شریک کرنا. ہمارے گھر کی مستورات یہ محنت میں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہیں. پوچھیں باقاعدہ کہ ہمیں کیا تقاضا ملا ہے, آج ہمارے پاس کون سی چیز ہے. بلکہ ہم تو اپنے مسجد کے ساتھیوں سے کہتے ہیں, اور بعض حلقوں کے اپنے ساتھیوں سے بھی کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں ایک جو ہے وہ ڈائری رکھو یا کوئی ایسی چیز رکھو جس میں جس دن کا تمہارے ذمہ تقاضا ہے اس پر جا کر کے نوٹ کرو کہ آج ہمارا یہ تقاضا ہے. ایک چارٹ بنا کر کے رکھو مہینے کا, تاریخ کے اعتبار سے کہ بھئی اس دن میں ہمیں جانا ہے, اس دن میں ہمارا یہ کام ہے, اس دن میں ہمارا یہ دعوت کا تقاضا ہے. یہ چیزیں ہونا چاہیے ہمارے پاس. اس لیے میری محترم خواتین, ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے غیر کا تاثر نکالنا ہے, اور اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا یقین آ جائے, اندر روحانیت پیدا ہو جائے, عمل میں طاقت آ جائے, اور عمل قبولیت کی استعداد پہ پہنچ جائیں. اللہ کے خزانے سے ہم براہ راست لینے والے بن جائیں. اللہ کی قدرت سے استفادے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کریں, اور اس میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے. اس لیے اس کو لانے کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی. جب تک کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں, ہم اللہ کے راستے میں خوب آنے والی مذکورات کو دعوت دیں, ان کے ذہنوں کو بنائیں. 2-3 کاموں کو جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ایک تو اگر کوئی مذکورات پریشان آ رہی ہے تو ان کو دعوت کی ہی بات بتانا ہے کہ مسائل دعوت سے حل ہوں گے. کوئی وظیفہ نہیں بتائیں گی آپ, وظیفہ ہمارے یہاں بتانا منع ہے, نہ مرد بتائیں گے نہ مذکورات بتائیں گی. ہمارے یہاں تو سارے مسائل کا حل دعوت کی محنت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم ہر ایک کو دعوت سے جوڑنے کی کوشش کریں کہ بھئی گھر میں عمل شروع کرو, نماز کا اہتمام کرو, تعلیم کرو, قرآن کے حلقے لگاؤ, تلاوت کرو, ذکر کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے کا خروج کیا. ہم تو اس کی دعوت دیں. یہ نہیں کہیں گے بھئی اتنے 100 مرتبہ یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا, اور 1000 مرتبہ یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. ہم کسی کو وظیفہ نہیں بتائیں گے, بلکہ ہم دعوت دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جب تعلیم کریں گے, تعلیم کے دوران میں اگر کوئی بہن آ کر کے کوئی کتاب دے رہی ہیں کہ بھئی آج اس سے پڑھیے, ذرا بہت دن ہو گیا یہ پڑھتے ہوئے, فضائل اعمال اور صدقات, اور صاحب منتخب ذرا سے یہ پڑھ دیے موت کا جھٹکا, اور یہ پڑھیے دوزخ کا کھٹکا, تو ایسی کوئی کتابیں ہم کو نہیں پڑھنا ہے. یہ ہمارے مشورے سے جو کتابیں طے ہو گئی ہیں وہ طے ہوں گی, وہی پڑھی جائیں گی. اگر کوئی ضد کرے کہ یہ بھائی ہمارے مرد وہاں مسجد میں ہیں, آپ وہاں بھیج دیے, وہاں سے پرچہ آئے گا ہم پڑھ دیں گے, وہ مرد جب جائیں گے تو سمجھا دیں گے ان کو. اسی طریقے بہت سی مستورات آتی ہیں, وہ اجتماع میں اکٹھا ہوتی ہیں دوسری تعلیم میں جب, تو پھر وہ کہتی ہیں دیکھیے ذرا تھا وہ ہم فلاں شیخ سے بیعت تھے, یا ہم جو ہے اتنے بار وقت لگا چکے ہیں, یوں کر چکے ہیں, دیکھیے یہ وظیفہ دیکھ لیے. آپ ان کو بھی وظیفہ نہیں بتانے دیں گے, آپ ان سے کہیں گی یا جو ہے آپ اپنے مردوں کو مسجد میں بھیجیے, وہاں سے جب کہیں گے تو کوئی اعلان ہوگا یا کچھ ہوگا. یا بہت سی آتی ہیں کتابیں بانٹتی ہیں, آپ ان کو بھی حکمت سے روکیں گی. یہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہمارا تعلیمی حلقہ
صرف دعوت کا پلیٹ فارم ہے، باقی اور کسی چیز کا پلیٹ فارم نہیں ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے گھر میں بلائیں، کتابیں بانٹیں، وہ اپنے گھر میں بلا کے وظیفے بتائیں، کچھ بھی کریں، لیکن ہمارے جہاں تعلیمی حلقے چل رہے ہیں یا ہم نکل کر کے آئے ہیں اور مستورات اکٹھا ہو رہی ہیں، یہاں پر کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں بنے گا. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. نہ ہم کسی کی دعوت قبول کریں گے کہ بھئی کوئی آیا کہنا ارے بہن آپ لوگ اللہ کے راستے میں ہیں اور اللہ کے راستے میں ہمارا دل چاہ رہا ہے خدمت کے نظر سے آئیے یہاں گھر میں چائے پی لیجیے ہمارے برابر والے، بس ادھر سے نکلیے ادھر اندر آ جائیے یوں، تو آپ کسی کی دعوت بھی نہیں قبول کریں گی. وہ سب آپ کے سارے کام مرد کریں گے. جتنی اس طرح کی چیزیں آئیں گی آپ ساری چیزوں میں مردوں کو بھیجیے، کہیے بھئی آپ اپنے مردوں کو مسجد بھیج دیجیے، فلاں مسجد میں ہمارے مرد ہیں، وہاں سے جب پرچہ آ جائے گا ہم چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انفرادی دعوت خوب دیتی رہیں، آنے والی مستورات کو خوب دعوت دیں تاکہ ان کا بھی ذہن بنے اور ہمارا بھی ذہن بنے. انفرادی دعوت سے انسان کے اندر یقین بھی بنتا ہے، تواضع بھی آتی ہے، اور عمل پر جو استقامت ملتی ہے وہ انفرادی دعوت کے ذریعے سے ملتی ہے. اس لیے انفرادی دعوت کا خوب اہتمام کریں. اللہ کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. ایک بار ہم کو